خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے عزیزوں، یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنسارے۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ آج ہم اپنے پردادا کے لیے 10 روپے نہیں دیتے، کیا خیال ہے کل ہمارے بچوں کے بچے ہمیں ایصال ثواب کریں گے؟ نا 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 بھائی، سب اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ ابھی کاٹھیا واڑ کے علاقے میں ایک سیٹ تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، تقریباً بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو دل میں بات آئی میری موجودگی میں ہی بچوں کو کچھ دیتا ہوا چلا جاؤں۔ تو بچوں سے کہا بچوں چلو آپ کو آپ کے ابو کچھ ہدیہ دے دیتے ہیں۔ کہا ابو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، آپ اگر ہمیں کچھ دے دیں۔ کہا چلو یہ 4 لائن سے جو شاندار بنگلے بنے ہیں نا، یہ چاروں 4 آپ کو دلا دیتا ہوں۔ چاروں میرے بچوں آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس میں رہنے لگو۔ وہ 4 بیٹے اس میں رہنے لگے۔ اب مشورہ ہوا کہ ابھی تک تو ہم ابو کے ساتھ رہتے تھے، ایک بلڈنگ میں کھانا ساتھ کھاتے تھے، اب ہم 4 کے بنگلے الگ ہو گئے، سیپریٹ ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ ابا کس کے ساتھ کھانا کھائے؟ اب مشورہ ہو رہا ہے کہ باپ کو کہاں کھانا کھلائے۔ مشورے میں یہ طے ہوا ابو ایک ہفتے اس مکان میں، دوسرے ہفتے دوسرے بیٹے کے یہاں، تیسرے ہفتے تیسرے بیٹے کے یہاں، اور چوتھے ہفتے چوتھے بیٹے کے یہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب باپ کی ترتیب بن رہی ہے۔ اب مشورہ ہوا ابا کیا کریں؟ فرمایا 4 کے یہاں ایک ایک ہفتہ رہے۔ ابا نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، میرے بچوں آپ جس میں خوش ہیں آپ کا باپ اسی میں خوش ہے، پوری زندگی آپ لوگوں کے لیے محنت کی، کمایا، کوشش کی، قربانی دی، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں ایک ہفتہ آپ لوگوں کے یہاں آؤں، اچھا کوئی بات نہیں، میں ایک ہفتے آؤں گا۔ اللہ کی شان، پہلا ہفتہ پہلے بیٹے کے یہاں، دوسرا ہفتہ دوسرے بیٹے کے یہاں، تیسرا ہفتہ تیسرے بیٹے کے یہاں، چوتھا ہفتہ آیا، پیر کا دن آیا، منڈے کا دن آیا، ابو اس گھر میں غلطی سے چوتھے بیٹے کے یہاں جانا بھول گئے، یاد نہیں رہتا تھا، پہلی مرتبہ تھا، تو غلطی سے پیر کے دن بھی پورا ہفتہ تو ہو چکا تھا، منڈے کے دن بھی غلطی سے تیسرے بیٹے کے یہاں سیڑھی چڑھ گئے اس کے بنگلے پر، تو دروازہ بند تھا، پوتے نے دیکھا تو ماں کچن میں تھی، اس نے کہا کہ امی امی دادا آئے دادا آئے۔ کہا بیٹا دروازہ نہ کھول، دادا کو یوں کہہ دے آج ہماری باری نہیں بازو والے کی باری ہے، آج ہماری باری نہیں بازو والے کی باری ہے۔ دادا وہاں سے نیچے اترے، چوتھے کمرے میں گئے اور چوتھے بیٹے کے آ گئے، بہت روئے۔ پوچھا ابا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ باپ تو بات ہوتا ہے، اخیر تک نہیں بتایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، جس 4 بیٹے کو باپ نے خون جگر دیا ہے ان کے لیے پوری جوانی داؤں پہ لگائی ہے، سرے عام بازاروں میں پسینہ بہایا ہے، اب باپ کی باری لگ رہی ہے۔ ایک ماں باپ 5-6 بچے کو بڑا کر لیتے ہیں، 5-6 بچے مل کر کے ایک ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ مطلبی دنیا ہے۔ اگر اپنے اولاد کو نیک نہیں بناؤ گے، دیندار نہیں بناؤ گے تو یہ دن دیکھو گے، پھر عاملوں کے چکر کاٹو گے اور ان کے تعویذوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے۔ ہاں ہاں ہاں، دنیا میں رو گے اگر اللہ کا دین بچوں کو نہیں سکھاؤ گے، یہی نانی دادی یاد دلائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے یوں کہا کہ اگر تمہاری ماں موجود ہو نا تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اگر تمہارے ابو تمہیں بلائے نا تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، میرے کان میرے ابو کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں۔ اور اپنے بچوں کی دنیا کی حد تک فکر کرتے ہو، ذرا اس کی بھی تو فکر کرو، شاندار موت آئے، اس کی قبر تحت نگاہ وسیع ہو، جنت کی کھڑکی کھلے، اللہ اس سے خوش ہو، اور قبر میں کہہ رہا ہوں اللہ آج جو آپ میرے سے خوش ہے یہ میرے باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، اس کی بھی مغفرت کر دے۔ 60 سال کی فکر سب کرتے ہیں، مسلمان و غیر مسلم ہو سارے ہی کرتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی بھی فکر کر جائے کہ میرے بچے کی آخرت سنور جائے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ صلی اللہ علیہ